عید کا دن تھا اور میں سیویاں ابال رہی تھی اور میرے شوہر اپنے بوڑھے ہاتھوں سے پلیٹ دھو کر مجھے دے رہے تھے۔ صبح صبح کا وقت تھا، کچھ لمحے پہلے بڑی بیٹی کا فون آیا تھا۔ فکر ہو رہی تھی، اماں میں دوپہر کا کھانا بھیج دوں گی، آپ بس صبح سیویاں ابال لینا۔ ابھی سیویوں کا پانی ابل رہا تھا تو چھوٹی کا فون آیا، ماں مجھے سکون نہیں آ رہا، آپ لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ابلتے پانی میں سیویاں ڈالتے ہوئے میرے ہاتھ کانپتے تھے، پر میں نے دیکھا تھا کہ میرے شوہر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رومال سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو صاف کر لیے تھے تاکہ میں دیکھ نہ سکوں۔ میرے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ میرے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ جب اللہ نے ہمیں پہلی بار بیٹی دی تو میرے شوہر نے بڑا برا منہ بنایا تھا، کہنے لگا بیٹا ہونا چاہیے، جسے بڑی اولاد بیٹا ہوتی ہے تو باپ کا بازو ہوتا ہے۔ پھر دوسری بار بھی جب اللہ نے بیٹی دی، کئی دن تک میرے شوہر نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے بعد تیسری بار اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میرا شوہر بہت خوش ہوا۔ پھر جب دوسرا بیٹا ہوا تو شوہر نے مجھے سونے کی انگوٹھی گفٹ میں دی تھی۔ ساری زندگی میرے شوہر نے اپنے بیٹوں پر قربان کر دی۔ وہ اپنے شوق مار کر اپنے بیٹوں کو پڑھاتا رہا کہ وہ بڑھاپے میں میرا بازو بنیں گے، اور بیٹے باپ کا غرور ہوتے ہیں، اس کا بازو ہوتے ہیں، اور ماں باپ کا بڑھاپے میں سہارا ہوتے ہیں۔ مگر آج عید کا دن تھا اور ہم دونوں میاں بیوی اکیلے تھے۔ بڑا بیٹا کامیاب ہوا تو بیوی کو لے کر شہر شفٹ ہو گیا کیونکہ اس کے بچوں نے پڑھنا تھا۔ چھوٹا دبئی چلا گیا، اسے بیوی کی یاد ستاتی تھی تو بیوی کو وہیں بلا لیا۔ بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تھی اور آج ہم دونوں میاں بیوی اکیلے تھے۔ سیویاں ابل گئی تھی اور میں سوچتے سوچتے نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جلدی سے ابلتے ہوئے پانی سے نکلتے ہوئے ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔ میں 65 سال کی مجبور عورت، دو بیٹوں کی ماں تھی۔ ایسا کرتے کرتے دن کے 11 بج گئے۔ بیٹیوں نے جانے کتنی بار حال پوچھ لیا مگر بیٹوں کی صبح نہیں ہوئی تھی۔ دوپہر کا کھانا بڑی بیٹی نے بھیج دیا تھا۔ میرے شوہر کی نظریں دروازے پر تھی کہ کب میرا بڑا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ آئے، مگر کچھ دیر کے بعد۔ میرا نام کوثر ہے، میری ساس کی 4 بیٹیاں تھیں اور میرا شوہر پیدا ہوا تھا۔ میری ساس کے ذہن میں لوگوں نے باتیں کر کر کے یہ بٹھا دیا تھا کہ بیٹا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ جب میں شادی کے بعد اس گھر میں آئی تو میرے شوہر کی بھی یہی خواہش تھی کہ پہلی اولاد بیٹا ہو، مگر اللہ نے بیٹی دی۔ اس کے بعد پھر بیٹی ہوئی تو میرا شوہر ہر وقت غصہ کرتے اور جھگڑا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے میری دعا سن لی اور تیسری بار مجھے بیٹا دے دیا، اور پھر چوتھی بار بھی اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا۔ ہم نے ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میرے شوہر نے اتنی محنت کی کہ دن کے وقت نوکری کرتے اور شام کو پارٹ ٹائم کام کرتے تھے تاکہ ان کے بیٹوں کو اچھی تعلیم ہو سکے اور وہ کامیاب انسان بن سکے، تاکہ جتنی مشقت انہوں نے کی ہے ان کے بیٹوں کو نہ کرنی پڑے۔ بڑا بیٹا پڑھائی میں کامیاب ہوا اور اس کی ملازمت بھی بہت اچھی جگہ ہو گئی۔ ہم نے گھر میں رونق لگانے کے لیے اس کی شادی کر دی، مگر پھر یوں ہوا کہ اس کی بیوی کو اس گھر کا ماحول اچھا نہیں لگتا تھا اور اسے شہر میں رہنا پسند تھا۔ میرے شوہر کا خواب تھا کہ جب بیٹے جوان ہو جائیں گے تو ہم گاؤں والا گھر ٹھیک کر لیں گے اور اسے اچھا سا بنائیں گے، لیکن بیٹوں کو لگتا تھا کہ یہاں پیسے لگانا، مال ضائع کرنا ہے۔ میرے بڑے بیٹے نے شہر میں بڑا سا گھر لے لیا اور ہمیں بھی ساتھ ہی لے آیا تھا، مگر شہر کا یہ گھر ہمیں راس نہیں آتا تھا۔ ہم گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے، سارا دن گھر میں بند رہ کر بیمار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آخر ایک دن میں نے بچوں کے ابا سے کہا کہ چلو نیازی ہم گاؤں چلتے ہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ جب ہم لوگ واپس گاؤں جانے لگے تو ایک بار بھی میرے بیٹے نے روکنے کا نہیں کہا، بلکہ الٹا یہ کہا کہ ابا صحیح کہتے ہیں، آپ کو گاؤں کا ماحول ہی راس تھا، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ خرچ بھیج دیا کروں گا، 2 ہی تو لوگ ہیں آپ، اماں آپ دونوں کا کھانا بنا ہی لیا کریں گی۔ میں نے دکھی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنی نظریں جھکا دی تھی۔ وہی شوہر جو کبھی بیٹوں کے مان پر جیتے تھے، آج اپنے ہی بیٹے کے سامنے بے بس کھڑے تھے۔ ہم دونوں واپس اپنے پرانے گھر آ گئے، جہاں دیواریں گر رہی تھیں اور چھت سے مٹی جھڑتی تھی۔ محلے والے پوچھتے تو شوہر جھوٹ بول دیتے کہ بچوں نے بہت روکا، پر ہمیں مٹی کی خوشبو کھینچ لائی۔ وہ ان بیٹوں کا بھرم رکھتے رہے جنہوں نے انہیں ایک فالتو سامان کی طرح شہر سے رخصت کر دیا تھا۔
پر دروازے کی طرف دیکھنا ہماری قسمت بن گیا تھا، جہاں امید تو بیٹوں کی ہوتی تھی مگر دستک صرف بیٹیوں کے فون کی سنائی دیتی تھی۔ آج پھر عید کا دن تھا اور ہم دونوں میاں بیوی اس انتظار میں تھے۔ میں تو اپنے شوہر سے اب کوئی شکایت بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ میں خاموش بیٹھی دیواروں کو تک رہی تھی کہ اچانک دروازے پہ دستخط ہوئی۔ باہر دیکھا تو میری بڑی بیٹی کا بیٹا گرم جوشی سے کھانا لیے کھڑا تھا، کہنے لگا، نانی اماں نے اپنا کھانا بنانے سے پہلے آپ کا حصہ نکالا اور مجھے بھیج دیا کہ پہلے نانا اور نانی کو دے کر آؤ۔ میں پورے 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار دیا اور بھری ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں خود ہی کچھ پکا لیتی، تم اتنی دور کیوں آئے؟ وہ کھانا دے کر چلا گیا تو میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ میری ممتا ان بیٹوں کو ڈھونڈ رہی تھی جس کے لیے ہم نے اپنی جوانی وار دی تھی۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر نحیف سا ہاتھ رکھ کر بولا، تم صحیح کہتی تھی کوثر، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنا سارا مان بیٹوں پر رکھا تھا، مگر دیکھو آج بیٹیوں کے بچے ہمارا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ وہ خود کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، شام کو عاطف ضرور آئے گا، دیکھنا تو صحیح، میں اس کے کان کھینچوں گا، میرا بیٹا ہے وہ، اسے پتا ہے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ عید کے دن اس کا راستہ دیکھ رہے ہیں، یقیناً کوئی بڑی مجبوری ہو گئی ہوگی۔ وہ مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان کی اپنی آواز میں چھپا درد صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اب بھی اپنے بیٹوں کی بے مروتی پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے تاکہ ان کا اپنا بھرم قائم رہ سکے۔ شام ڈلی تو فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے اس امید پر فون جھپٹ لیا کہ شاید میرا بیٹا دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ فون کی اسکرین پر عاطف کا نام دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دوسری طرف سے عاطف کی آواز آئی، اماں صفیہ کہہ رہی ہے کہ اسے آج اپنے میکے جانا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کل ضرور آپ کے پاس آ جائیں، اور اگر آنا نہ ہو سکا تو میں گاڑی بھیج دوں گا، آپ خود ہی شہر آ جائیے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے کتنی گرمی ہے، بچے یہاں اے سی کے بغیر نہیں سوتے، اور آپ کے گاؤں میں تو لائٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور اے سی بھی نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ بیٹے کے ان بے حس لفظوں نے میرے کلیجے کو چھنی کر دیا۔ اسے بچوں کی گرمی کا تو احساس تھا مگر ان بوڑھے والدین کی تڑپتی ہوئی آس نظر نہیں آئی۔ میں نے فون کان سے ہٹایا تو دیکھا میرے شوہر کی نظریں ابھی بھی مجھ پر جمی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہے تھے۔ میں کیا بتاتی کہ جس بیٹے کو وہ اپنا بازو سمجھتے تھے، اس کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے چند گھنٹے تو کیا ایک ٹھنڈا کمرہ تک میسر نہیں تھا۔ وہ بیٹا جس کے آرام کے لیے اس کے باپ نے اپنی جوانی کی راتیں ڈبل ڈیوٹیوں میں گزار دی، آج اسے اپنے بچوں کے آرام کے سامنے باپ کا ٹوٹا ہوا گھر اور ماں کی ممتا بوجھ لگ رہی تھی۔ عید کا سورج ڈھل چکا تھا اور ہم دو بوڑھے وجود اس اندھیرے گھر میں ایک بار پھر اکیلے رہ گئے تھے۔ عید کی وہ رات ہم دونوں میاں بیوی کے لیے خاموشی کا تازیانہ تھی۔ ہم اپنے اپنے بستروں پر لیٹے تھے، میری نظریں چھت کی کڑیوں پر جمی تھی، وہ ذہن میں بیٹے کے وہ بے حس الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کا دل رکھنے کے لیے انہیں فون کی اصل بات تو نہیں بتائی تھی مگر میرا اداس چہرہ شاید سب کچھ کہہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے انہیں پکارا، عاطف کے ابا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے 2-3 بار آواز دی پر سناٹا نہیں ٹوٹا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور ان کے قریب گئی تو دیکھا کہ ان کی نظریں صاف چھت کی طرف جمی تھی اور وہ پلک تک نہیں جھپکا رہے تھے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کا بازو ہلایا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ان کا جسم بے جان ہو چکا تھا، میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے انہیں جھنجھوڑنا شروع کیا مگر ان کی روح تو کب کی اس بے مروتی کا غم سہتے سہتے پرواز کر چکی تھی۔ میں ایک اکیلی عورت اس آدھی رات کو کہاں جاتی؟ دوڑ کر پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کا لڑکا میرے ساتھ آیا اور جب اس نے نفس ٹٹول کر یہ دل خراش بات بتائی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو مجھے لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بڑے بیٹے عاطف کا نمبر ملایا، بار بار کال کی مگر شاید وہ اپنے سسرال کی رنگینیوں میں اتنا مصروف تھا کہ اسے ماں کی پکار سنائی نہ دی۔ ادھر دبئی والے بیٹے کو تو ماں کی یاد ہی نہ آئی۔ اس بھیانک رات میں اپنے شریک سفر کے سرہانے اکیلی بیٹھی سی سکتی رہی۔
मोहल्ले की चंद औरतें दुनियादारी के लिए मेरे पास बैठी थी, मगर रात के इस पहर कौन किसका साथ देता है। एक वक्त आया कि सब अपने अपने कामों का बहाना बनाकर चले गए और मैं अपनी बेटियों के साथ मैयत के सिरहाने रह गई। मेरी बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने इस बाप के लिए तड़प रही थी जिसने सारी जिंदगी बेटों को ही अपना बाजू समझा था। बड़ी बेटी सना सारी रात भाई का नंबर मिलाती रही और कहीं रात 2 बजे के बाद इसने फ़ोन उठाया। जब उसे पता चला कि बाप गुजर गया है तो ताज़ियत की बजाय के पहले अल्फाज ये थे कि ओहो, अब्बा को भी ईद के दिन ही जाना था। इन अल्फाज ने मेरे दुख को मातम में बदल दिया। दूसरे बेटे को अगले दिन पता चला जब जनाजा भी उठ चुका था। इसकी कॉल आई तो कहने लगा, अम्मा कल नेटवर्क बहुत मसरूफ था, मैंने 2 एक बार कॉल की थी, मगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है ना। अगर बड़ा मोबाइल होता तो कॉल मिल जाती। अब तो अप्पा का जनाजा हो गया है, अब मेरे आने का क्या फ़ायदा। मैं तो अब इनका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकता। मैंने अपने दिल की तकलीफ छुपाकर भरी हुई आवाज़ में कहा, बेटा मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत थी। तो वो बड़े बेनियाजी से बोला, अगले महीने आऊँगा ना अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं ज़रूर आऊँगा। वो बाप जिसने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी इन बेटों की तालीम और मुस्तकबिल पर वार दी थी, आज उसे कब्र की मिट्टी नसीब हुई तो बेटों के पास कंधा देने का वक्त था ना जनाजे में शामिल होने की तड़प। ईद की वो खुशियाँ इन 2 बूढ़ों के लिए हसरत बन गई जिन्हें बेटों ने जीते जी ही फरामोश कर दिया था। शोहर के बिछड़ने के बाद इस वीरान घर की दीवारें मुझे खाने को दौड़ती थी। अब मैं इस चौखट पर अकेली रह गई थी जहाँ कभी 4 बच्चों के कहके गूंजते थे। मेरे बड़े बेटे ने रस्मी सी हमदर्दी जताते हुए कहा, अम्मा अब आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी। आप अपनी पैकिंग कर लें और हमारे साथ शहर चलें। अभी मेरे दिल में थोड़ी सी आस जागी ही थी कि इसकी बीवी फौरन बोल पड़ी, देखें अम्मा का जी शहर के बंद कमरों में नहीं लगेगा। उन्होंने सारी जिंदगी इस गांव की मिट्टी में गुजारी है। अगर ये यहीं रहना चाहती हैं तो हम इनके लिए कोई काम वाली रख देते हैं जो इनका ख्याल रखेगी। आखिर शहर में ये कहाँ धक्के खाएंगी। इसकी बातों के पीछे छुपा जहर और अपने बेटे की खामोशी देखकर मैं समझ गई कि वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने एक सर्द आ भरी और कपकपाते लहजे में कहा, बेटा तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, मैं अपने शोहर की यादों के सहारे इसी टूटे हुए घर में अपनी बाकी जिंदगी काट लूंगी। तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो। जाते हुए मेरा बेटा बड़े फ़ख्र से कहने लगा, अम्मा मैंने एक मुलाजमा का इंतज़ाम कर दिया है, वो 24 घंटे आपके पास रहेगी और मुझे फ़ोन पर आपकी पल पल की खबर देगी। पहले तो अब्बा साथ थे ना, अब मुझे आपकी फ़िक्र लगी रहेगी। इसकी ये फ़िक्र सुनकर मेरा कलेजा कट कर रह गया। मैंने उसे रोका और पूछा, बेटा तुम तो कह रहे थे कि ईद के बाद उम्रे पर जाओगे, तैयारी कर ली। इसने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया, नहीं अम्मा, मेरा बड़ा बेटा शहर के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ना चाहता है। इसका दाखिला करवाया है तो लाखों रुपए लग गए हैं। उम्रा करने का शौक तो बहुत था, मगर अब अगले साल देखेंगे, अभी तो बच्चे का मुस्तकबिल ज़रूरी है। इसकी बात सुनकर मेरे लबों पर एक ऐसी तलख मुस्कुराहट आ गई जिसमें हजारों दुख छुपे थे। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े दुख से कहा, बेटा अपने सारे शौक और अपनी पूरी जिंदगी इस बच्चों पर यूं ही वार कर जाया मत करो, थोड़ा सा अपने लिए भी जी लो। जब इन बच्चों की बारी आएगी ना तो ये अपना रास्ता खुद ही चुन लेंगे और तुम्हें पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। मेरी आवाज़ भरी हुई थी मगर लहजा काटदार था। जो लोग अपनी तमाम तर खुशियाँ और अपनी हस्ती अपनी औलाद पर निछावर कर देते हैं, आखिर में वो तुम्हारे बाप की तरह बिल्कुल अकेले ही रह जाते हैं। जिन बेटों को अब बाप अपना बाजू समझता था, इन्हें तो बाप के मरने की खबर भी बोझ लगती है और वो जनाजे पर पहुँचने की बजाय ये कहते हैं कि इनकी ईद खराब हो गई। मेरी ये बात सुनकर वह सुन हो गया और किसी मुजरिम की तरह हैरान होकर मेरा मुंह तकने लगा। उसे शायद अपनी कही हुई वो तमाम बातें याद आ गई थी जो इसने फ़ोन पर कही थी। मैंने देख लिया था कि तारीख खुद को दोहरा रही है। वही जनून जो मेरे शोहर को अपने बेटों के लिए था, आज वही अंधी मोहब्बत मेरे बेटा अपने बच्चों के लिए दिखा रहा था। मैंने अपने बेटे का हाथ थामा और नीम आलूद आंखों से इसके चेहरे को तकते हुए कहा, बेटा बस एक बात याद रखना, इस घर को कभी बेचना नहीं,
कल को क्या पता तुम्हें भी वापस इसी मिट्टी में आना पड़े। ये मेरी और तुम्हारे बाप की निशानियां तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें काम आएंगी, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए इस घर की बुनियादों में दफना कर दी है। मेरी ये बात सुनकर मेरा बेटा पहले तो हैरत से मेरा मुंह तकता रहा, फिर खामोशी से नजरें झुकाकर वहां से रुखसत हो गया। इस वक्त तो वो चला गया, मगर अगले दिन वो सुबह सवेरे ही वापस आ गया। इसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरा पशेमानी से भरा हुआ था। वो मेरे कदमों में बैठ गया और रोते हुए मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, अम्मा, मैं सारी रात आपकी बातें सोचता रहा, मुझे एक पल के लिए नींद नहीं आई। मुझे माफ़ कर दे अम्मा, मैं कितना अंधा हो गया था कि जिन कदमों में जन्नत थी इन्हें ही बोझ समझने लगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बच्चों को लेकर यहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। हम अब आपके साथ इसी घर में रहेंगे जब तक आपकी ज़िंदगी है। मैंने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और सुकून भरे लहजे में कहा, बेटा, मुझे अब तुमसे कोई दुख नहीं है। मैं तो बस तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि तुमने अपने इस बाप के साथ अच्छा नहीं किया जो तुम्हें अपना मजबूत बाजू समझता था। इनकी आखिरी ईद तुम्हारे इंतज़ार की नज़र हो गई। काश वो तुम्हारा ये बदला हुआ रूप अपनी ज़िंदगी में देख पाते। अब मेरा बेटा अपने बच्चों के साथ यहीं मेरे पास आ गया है। वो मेरा दिल लगाने की बहुत कोशिश करता है, मुझसे ढेरों बातें करता है, मेरे पास वक्त गुजारता है और हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। मगर वो ईद की उदास शाम और मेरे शौहर की वो हसरत भरी आंखें जो आखिरी दम तक दरवाजे पर जमी थी, वो मंजर मैं कभी नहीं भूल पाती। वो दुख अब मेरे वजूद का हिस्सा बन चुका है, जो मुझे हर पल इस बाप की याद दिलाता है जिसका मान इसके जीते जी टूट चुका था।